بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 جولائی 2020 کو ترک کے صدر رجب طیب اردگان نے حاجیہ صوفیہ کو میوزیم کی اذیت سے ختم کر کے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ یہ عمارت جو 1500 سال پہلے ایک کلیسا کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، اس کی اذیت کو بدلنے کا فیصلہ تنازع کا باعث رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس عمارت کو کلیسا سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب جب اس عمارت کو میوزیم سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو تمام مسلم دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ عیسائیوں نے اس فیصلے کو ٹھیک قرار نہیں دیا۔ آج سے تقریباً 86 سال پہلے کمال اتا ترک کی حکومت، جو کہ ایک سیکولر حکومت تھی، کمال اتا ترک نے حاجیہ صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ ناظرین اکرام، حاجیہ صوفیہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی حکمت خداوندی کے ہیں۔ یہ عمارت مشرقی آرتھوڈوکس اور سابقہ گرجا ہے، جسے 1453 میں فتح قسطنطنیہ کے بعد عثمانی ترکوں نے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ 1935 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے حاجیہ صوفیہ کی مسجد اور گرجا کی حیثیت ختم کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا تھا۔ حاجیہ صوفیہ ترک کے شہر استنبول میں واقع ہے اور تاریخ عالم کی عظیم ترین عمارتوں میں سے اسے شمار کیا جاتا ہے۔ حاجیہ صوفیہ سلطان محمد فاتح نے فتح ہونے سے قبل مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا۔ تقریباً 5 صدی سے مسیح دنیا 2 بڑے سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت میں مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا، اور اس میں بلغان، یونان، ایشیا، کوچک، شام، مصر، حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے پہلا اور بڑا مرکزی پیشوا پیٹرک کہلاتا تھا۔ دوسرا بڑا سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم میں تھا۔ یورپ کے بیشتر علاقے اس کے زیر نگران تھے، اور یہاں کا مرکزی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ ناظرین اکرام، ان دونوں سلطنتوں میں سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلاف جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی، اور مشرقی سلطنت آرتھوڈوکس کلیسا فرقے کی تھی۔ حاجیہ صوفیہ کا چرچ آرتھوڈوکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ نصف مسیح دنیا اس کلیسا کو اپنا مقدس ترین عبادت گاہوں میں شمار کرتی تھی۔ حاجیہ صوفیہ اس لیے بھی زیادہ اہم تھا کہ روم کیتھولک کے مقابلے میں زیادہ قدیم تھا۔ اس کی بنیاد 3 صدی عیسوی میں اسی رومی بادشاہ قسطنطین نے ڈالی تھی، جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، وہ جس کے نام پر اس شہر کا نام بزنطین سے قسطنطنیہ رکھا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، تقریباً 1000 سال پہلے تک یہ عمارت اور کلیسا پورے عالم عیسائیت کے لیے مذہبی اور روحانی طور پر استعمال ہوتی رہی۔ مسیحیوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی بھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا۔ اس سے ان کے مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ اب بھی آرتھوڈوکس کلیسے کا سربراہ اب بھی اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسائے قسطنطنیہ لکھتا آیا ہے۔ قسطنطین نے اسی جگہ 360 عیسوی میں اسی جگہ لکڑی کا بنا ہوا ایک کلیسا تعمیر کروایا تھا۔ 6 صدی میں یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ جسٹنٹین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور یہ تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 مزدوروں نے اس تعمیر میں حصہ لیا اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آئے۔ اس کی تعمیر میں بادشاہ نے دنیا کے سب سے مہنگے سنگ مرمر استعمال کیا۔ تعمیر میں دنیا کے خاص اشیاء استعمال کی گئی۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس تعمیر میں نذرانے پیش کیے، اور روایت ہے کہ جب جسٹنٹین اول
تعمیر کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلمان میں تم پر سبقت لے گیا۔ نبی سلمان علیہ السلام کے بیت المقدس کی تعمیر میں غرورانہ، تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ تھا۔ ناظرین اکرام، جب 1453 میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بزنطینیوں کو شکست دی تو مسیحی رہنماؤں نے اس عقیدے سے اس کلیسا میں پناہ لے لی کہ کم از کم اس عمارت میں دشمنوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ مشہور انگریز مورخ ایڈوگابن منظر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، گرجے کی تمام زمینیں اور بلائی گیلریاں باپوں، شوہروں، عورتوں، بچوں، پادریوں، راہبوں سے بھر گئی۔ کلیسا کے دروازے میں اتنا ہجوم تھا کہ ان میں داخلہ ممکن نہ رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس مقدس گنبد کے سائے میں تحفظ تلاش کر رہے تھے۔ ان کا عقیدہ اور جھوٹی بشارت تھی کہ جب ترک دشمن اس عمارت کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے نازل ہوگا اور اس آسمانی ہتھیار کے ذریعے سلطنت ایسے غریب آدمی کو دے دے گا جو اس وقت اس ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن ترک عثمانی فوج اس ستون سے بھی آگے بڑھ کر صوفیہ کلیسا کے دروازے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور نہ ہی رومیوں کی شکست فتح میں تبدیل ہوئی۔ کلیسا میں جمع عیسائیوں کا ہجوم آخر وقت تک اس غیبی امداد کا منتظر رہا۔ بالآخر سلطان محمد فاتح اندر داخل ہو گئے اور سب کی جان، مال اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی۔ ناظرین محترم، فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز حاجیہ صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ فتح ہوئی اور اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اس میں پڑھا گیا۔ قسطنطنیہ چونکہ سلطان کی طرف سے صلح کی پیشکش کے بعد بزور شمشیر فتح ہوئی تھی، اس لیے مسلمان ان کلیساؤں کو باقی رکھنے کے پابند اور مشروط نہ تھے، اور جو اس چرچ کے ساتھ تہمتیں اور باطل عقیدہ وابستہ تھا انہیں بھی ختم کرنا تھا۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس میں موجود تصویروں کو ہٹا دیا گیا یا مٹا دیا گیا اور محراب قبلہ رخ کر دیا۔ سلطان نے ان کے میناروں میں بھی اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع حاجیہ صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقت کی نماز ہوتی رہی۔ حاجیہ صوفیہ کی یہ عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد 481 سال تک مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے اسے مسجد سے ہٹا کر میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ 31 مئی 2014 کو ترکی کے نوجوانوں نے اناطولیہ نامی ایک تنظیم نے مسجد کے میدان میں ایک مہم چلائی جو حاجیہ صوفیہ کو مسجد بحالی کا مطالبے پر مبنی تھی۔ اس تنظیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ لوگوں کی اتحادی دستخط کو جمع کیا ہے، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر نے بیان دیا تھا کہ ابھی حاجیہ صوفیہ کو مسجد بحال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ 10 جولائی 2020 کو ترکی کی عدالت عظمیٰ نے حاجیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی قرارداد منظور دے دی اور میوزیم کو منسوخ کر کے سرکاری طور پر مسجد بحالی کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ترک کے صدر رجب طیب اردگان نے حاجیہ صوفیہ کی مسجد بحالی کے فیصلے پر دستخط کر دیا۔ ناظرین اکرام، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو